اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح حود علیہ السلام کے متعلق کہا گیا تھا، ان سے بھی کہا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا، تم سب یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد، جب بنایا تم سب کو خلفاء، خلیفہ، یعنی اقتدار دیا تمہیں سلطنت میں، تمہیں سردار بنایا عاد قوم کے بعد، اور کیا کیا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں ایک ٹھکانہ دیا جہاں پر تم کو آباد کیا۔ اس ورڈ کو بوّا کو ہم ڈسکس کریں گے تھوڑی دیر میں۔ اور تم کیا کرتے تھے تتخذون من سہولہا، کہ تم اختیار کر لیتے تھے، بنا لیتے تھے من سہولہا، یعنی اس کی وہ جو زمین ہے اس کی نرمی سے آسانی سے تم بنا لیتے تھے قصورا، محل، یعنی ان کی جو خاص اسپیشلٹی تھی کہ جو نرم زمین تھی اس کو بھی استعمال کر کے اس میں سے محل بنا لیتے تھے قصورا۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، اور پہاڑوں کو تراشتے تھے اور ان میں گھر بنا لیتے تھے بیوتا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو تم سب یاد کرو ان احسانات کو، ان بلیسنگز کو، ان نعمتوں کو اللہ کی، اور کیا نہ کرو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم فساد مچاؤ زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر، یعنی تعثوا میں ہر قسم کا بگاڑ شامل ہے، اور مفسدین خاص طور پر فساد بنانا۔ فساد مچایا جاتا ہے صرف خون بہانے سے نہیں، کرپشن بھی بہت بڑا فساد ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا، اب ظاہری بات سردار ہی وہی ہوتے ہیں جو کہ اس کو بیٹل کرتے ہیں، انہوں نے ان میں سے وہ جنہوں نے استکبار کی، یعنی جب بھی اللہ کے حکم میں کوئی انسان نہیں مانتا تو وہ تکبر کر رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے تکبر کیا، تو انہوں نے کہا استکبر من قوم، ان کی قوم میں سے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، انہوں نے کہا ان لوگوں سے للذین استضعفوا، کہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، لیمن آمنا، یعنی یہ وہ لوگ تھے استضعفوا کون سے تھے جو آمنا، جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے، کیا کہتے تھے ان سے، کیا کہا ان سے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم جانتے ہو کہ کیا صالح علیہ السلام جو ہے یہ بھیجے گئے ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی ان کو شک و شبہ میں ڈالا کہ تمہیں یہ علم ہے، تم کیسے یہ کہتے ہو کہ صالح علیہ السلام بھیجے ہوئے ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ تو قالوا، انہوں نے جواب میں کہا انا بما ارسل بہ مؤمنین، بے شک ہم وہ جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں، یہ جو لے کر وہ آئے ہیں اس پر ہم مکمل یقین رکھتے ہیں، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس پر بہ مؤمنون۔ تو قال الذین استکبروا، تو انہوں نے کہا جن لوگوں نے تکبر کیا تھا انا بالذی آمنتم بہ کافر، ہم تو جس چیز پر تم ایمان لاتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ ڈائلاگ ہے جو کہ اکثر پیش آیا بٹوین دی ایلیٹ جو ماننا نہیں چاہتے تھے، اور اکثر وہ لوگ ایمان لائے جو ضعیف سمجھے جاتے تھے، جو ذلیل سمجھے جاتے تھے، ان لوگوں کا آپس میں ڈائلاگ ہے، اور ایمان ان کا مضبوط تھا، تو آخر میں وہی لوگ فلاح پاتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آئیے یہاں پر کچھ الفاظ ہیں، نئے تو نہیں ہیں لیکن آئیے اس لفظ کو دیکھتے ہیں، ایک انٹرسٹنگ لفظ ہے بوّا، یہ کون سا پیٹرن ہے بوّا؟ تفعیل۔ بوّا کا معنی بیسکلی تو ہے اس نے جگہ دی، لیکن اٹ از مور دین دیٹ،
اس کا جو اصل معنی یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ اترنا یا ٹھہرنا جو ان لوگوں کے لیے بڑی مناسب ہو اور سوٹیبل ہو، ان کے لیے سازگار ہو اور موافق ہو. تو یہاں مراد یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑی نعمت دی. ایک تو خلیفہ بنایا، یعنی خلیفہ کا مطلب ہے اس کے بعد دیور دا رولرز، یعنی جو کہ اس زمین میں موجود تھے، ہم بھی اس لحاظ سے خلیفہ ہیں. اور ان کو ایسی زمین دی جو بڑی سوٹیبل تھی. کس انداز سے سوٹیبل تھی اور وہ ان کے لیے موافق تھی کہ اس زمین میں سے وہ کیا کرتے تھے، تتخذون، کہ تم بناتے ہو اس میں سے. اتخذا یہ بھی لفظ نیا تو نہیں، ہمیں وی نو دیٹ. تتخذون من سہولیہ، سہول جو ہے نا اصل میں تو یہ سہل ان کی جمع ہے. اس کا معنی آسانی بھی ہوتی ہے، نرمی بھی ہوتی ہے. نرم زمین یہاں مراد ہے. تو زمین بڑی نرم تھی اور پہاڑ بڑے سخت تھے. اس نرم زمین سے یہ بناتے تھے اپنے لیے عالی شان محل. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن کے لیے عالی شان محل بنانا جو ہے وہ منع نہیں ہے. کلو صاحب آپ امید ہے موجود ہیں، یہ منع کہیں نہیں کیا گیا، بس حد سے بڑھنا نہیں ہے. انہوں نے محل بھی بنائے تھے اور وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بھی بنائے تھے. تنحتونا، لیکن سر وہ مومن سب بھی تھے. مومن نہیں تھے وہ؟ اس وقت کے مومن تو یہی تھے نا. یہی تھے نا سر، جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے. تو کچھ ان میں جو ایمان بھی تو اصل میں وہی خلفاء بنائے گئے، ان کو نعمتیں دی گئے. یہ تو جب تک ان کو دیکھیں، جب تک ان کو ملتی رہی تبلیغ تو وہ مومن کے شمار ہی تھے. کہ یہ جب انہوں نے نہیں مانا، لیکن ان سے یہ تو نہیں کہا گیا تھا نا کہ آپ سے مالات لے لیے جائیں گے اگر آپ ایمان لاؤ گے. یہ تو نہیں کہا تھا، بلکہ کہا تھا یہ نعمت عطا کی ہے کہ ایسی زمین ہے کہ اس میں سے تم اپنے لیے محل بھی بنا لیتے ہو، اور تمہیں ایسی اسکل اور ہنر دیا ہے کہ تم پہاڑوں میں گھر بھی بنا لیتے ہو. اب پہاڑوں میں گھر کیوں بناتے تھے وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ سر یہ کہہ رہا ہے کہ ونٹر میں بناتے تھے یہ پہاڑوں میں گھر سردیوں میں بناتے تھے، اور گرمیوں میں یہ محلات بناتے تھے اپنی نرم زمین پر. یہ اور ویسے سیکیورٹی کے لیے بھی بناتے تھے، یعنی بچنے کے لیے مختلف خطرات سے. دی ادر وے اراؤنڈ نہیں ہوگا کہ گرمیوں میں وہ جا کے پہاڑوں کے اندر غاروں میں رہیں گے؟ آئی تھنک تم تراش. لیکن سر میں نے تو اس میں پڑھا تھا، کبھی میں قرآن میں پڑھا تھا، ایسے ہی پڑھا تھا. اچھا، ادھر وے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ دو گھر، محل بھی اور پہاڑوں میں بھی، تو اس سے منع نہیں فرمایا گیا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی فساد نہ مچاؤ. اب اگلا کوشچن یہ تمہیں یہ کچھ دیا، پھر فذکروا، یہ کون سی نعمتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ خود بتائیں. فذکروا آلاء اللہ، یہی نعمتیں ہیں کہ محل اور جن کو مل گئے اتنی بڑی اسکل، اور ظاہری بات ہے دیور ویری ویل آف. لیکن کیا کہا ولا تعثوا، یہ تعثوا جو لفظ ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں ہر طرح کا بگاڑ شامل ہے. عصیہ یعصا، اس نے مبالغہ کیا. یس، فساد میں مبالغہ. اس سے مراد یہ ہے کہ جو نئے طریقوں سے فساد کرنا جو ہے وہ تعثوا ہوتا ہے. یعنی انٹرنیٹ کا فساد بھی اس میں آئے گا، اس میں وہ فساد بھی آئے گا جس سے سوسائٹی میں بگاڑ پھیلتا ہے، اور اس انداز میں کہ تم مفسدین نہ بن جانا، فساد نہ مچانا. تو اب جب ان کو ملا یہ میسج تو انہوں نے کیا کہا؟ استکبروا من قومہ للذین، یہ استضعفوا میں نے کیوں پڑھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ استضعفوا جی مجہول ہے. تو کس کا مجہول ہے؟ اس کا بیسک فعل کیا ہے؟ استضعف یستضعف. تو استضعف کیسے بنے گا؟ کوئی مجھے ہیلپ کر سکتا ہے اس میں؟ سر یہ فعلوا پہ کرنا ہوتا ہے نا، ماضی کو فعلوا کرتے ہیں نا. آپ آسان طریقہ کریں نا. ہم نے جو آسان سیکھا تھا QC2 یا 3 میں، اب استضعف ہے، اس کو پہلے دو طریقے ہیں. اس کو پہلے آپ جمع بنا لیں، استضعفوا بن جائے گا. آسان یہ تھا کہ سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہوگا، سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہوگا، اور اس سے پہلے جتنے سب پہ پیش ہوگا. مزید فی میں ایسا تھا. ہاں، اس کو ذرا اور آسان کرتے. ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلے والے پہ یو رائٹ پیش ہوگا، اور
آخری والے کو تو کچھ ہوگا نہیں. جتنے باقی متحرک رہ گئے ہیں نا، متحرک، ان کو پیش میں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہوگا. سیکنڈ لاسٹ پہ زیر استوز افو، ہاں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہوتا ہے، سیکنڈ فرسٹ پہ پیش، باقی پہ باقی پہ جتنے بھی متحرک ہیں سوری ہاں وہ پیش ہو جائیں گے، استوز افو بن جائے گا. تو معنی کیا ہوگا؟ وہ کمزور سمجھے گئے، یعنی جن کو کمزور تصور کیا گیا، جو ایمان لائے تھے ان میں سے کمزور لوگ ہی تھے، تو ان کو. اچھا اب یہاں ایک گرامر کا پوائنٹ آتا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں لیمن بدل ہے الذین کا، تو آپ اگری کریں گے؟ دیکھیں الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن. تو یہ لیمن وہی لوگ ہیں الذین استضعفوا، تو یہی لوگ ایمان لائے. تو یہاں پر لیمن اس کا بدل ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں کوئی گرامر کا پوائنٹ ہے؟ اگر ہماری عربک کلاس ہوتی تو میں ان سے پوچھتا انا صالحا مرسل، اس کا انالیسس کریں تو کیا ہوگا؟ انا من اخوات انا صالحا اسم انا، اور مرسل صالحا جو ہے وہ ہو گیا اسم انا منصوب، اور مرسل ہو گیا خبر انا مرفوع. اور من ربی ہی من ربی جار مجرور ہے، من حرف جر ربی ہی اس میں مجرور و ہوا مضاف، اور ہی جو ہے وہ مضاف ہے. چلے ماشاء اللہ ایکسلنٹ. اچھا ارسلہ بھی جو ہے یہ مجھول ہے. تو اور تو کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جو کہ اینی پوائنٹ آف کوئی آپ نے کوئی تدبر کی بات کرنی ہے تو ادروائز وی کین موو ٹو دا نیکسٹ آیت. ایوری تھنگ از کوائٹ کلیئر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. صدق اللہ عظیم. اب یہاں پر جو ہمارے پاس اشارہ ہے ان آیات میں ذکر ہے اس اونٹنی کے متعلق جس کو کہا گیا تھا کہ اس کو چھونا نہیں ہے کسی بری نیت سے. انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، ان پر پھر جو عذاب ہے وہ واقع ہو گیا، اور وہ عذاب جو تھا زلزلے کا عذاب آیا ان پر. اس کے بعد قوم لوط کا ذکر شروع ہوگا اور ان کی جو اصل جو بیماری تھی، جو بے حیائی تھی، اس کا ذکر کیا جائے گا. تو آئیے الفاظ دیکھتے ہیں. پہلے عقرو کا معنی ہے بیسکلی کسی چیز کو وہ بانچ ہوا، یعنی اس کی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے ٹو یعنی کونچے کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اسپیشل ورڈ اسی لیے ہے یہاں پہ. عقر بانچ کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے بنا ہے. عاقر
5 ہونا آخرہ، تو انہوں نے پونچھیں کاٹ ڈالی، یعنی وہ جو ہوتی ہے نا اس کی یہ جو پوچھے کیا چیز؟ سب وہ جو آپ کے جو پاؤں کے نیچے وہ جیسے جہاں سے وہ پھر اٹھ نہیں سکتا وہ گر جاتا ہے پھر بیسکلی. اس کے بعد آپ اس کو جو ہے نا نیزے سے ختم کر دیں یا مار دیں اس کو، تو جب وہ ہل ہی نہیں سکے گا اس کی وہ موومنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں. وہ عطاؤ عطا، جی جی، عطا یا تو سرکشی کرنا، تکبر، حد سے بڑھ جانا. تو یہ کام جو انہوں نے کیا وہ حد سے بڑھ گئے. ان امر ربی ہیں، اپنے رب کے حکم کی انہوں نے حد سے بڑھ کر مخالفت کی. تو اور کہا اے صالح، اور کالا اور قالو یا صالح، اے صالح ائتنا بما تعدونا، کہ تو لے آ ہم پر اس کا جو تو ہم سے جس کا وعدہ کرتا ہے، یعنی وعدہ کرتا ہے یا جو وعید تو ہم سب کہتا ہے، جو تم عذاب کا وعدہ ہم سے کرتا ہے، اگر تو ہے واقعی ہی پیغمبروں میں سے، یعنی مرسلین میں سے ہے، پیغام بھیجنے والوں میں سے اگر تو واقعی ہے اور تیرے پاس وہ جس وعدے کی بات کرتا ہے اس کو لے آؤ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا ان کو ایک زلزلے نے، یعنی زلزلہ، بھونچال، زمین ہلی. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھروں میں پائے گئے اوندھے منہ. جاسمین اوندھے منہ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو صالح علیہ السلام نے منہ پھیرا ان سے. تولا یعنی عنہم، ان سے انہوں نے اعراض کیا. اب کوشچن یہ ہے اس وقت انٹرسٹنگلی ان پہ تو عذاب آ گیا، وہ مر گئے، تو پھر بھی انہوں نے منہ پھیر کے ان سے کیا کہا؟ وقال یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالہ، یقیناً میں نے پہنچا دیا تھا تم کو پیغام، ربی اپنے رب کا، ونصحت لکم، اور تم کو میں نے نصیحت تو کر دی تھی، ولکن لا تحب الناصحین، تم ایسے ہو کہ نہیں تم پسند کرتے نصیحت کو، یہ نصیحت دینے والوں کو تم، یعنی خیر خواہوں کو تم نے پسند ہی نہیں کیا، تم ان سے تم نے فائدہ حاصل نہ کیا. ولوطن، یعنی مراد ہے وہ ارسلنا لوطن، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کا کہا جاتا ہے. جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اس قال علی قومی، اے میری قوم، اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا، کیا تم آتے ہو، یعنی اس ایسی فحاشی کے ساتھ، یعنی تم ایسی فحاشی کا عمل کرتے ہو، ما سبقکم بہا، یعنی جس کا تم سے پہلے کبھی کسی نے کیا نہیں، یعنی تم سے پہلے کسی نے ایسی جو ہے نا اوپن فحاشی نہیں کی. من احد من العالمین، پوری عالمین میں کبھی، پورے جتنے جہانوں میں سے کبھی کسی نے اس طرح کی بے حیائی نہیں کی جس کا تم ارتکاب کرتے ہو. کیا ہے وہ؟ انکم لتأتون الرجال شہوہ، بے شک تم وہ ہو جو آتے ہو، یعنی رجال سے مراد مرد کی طرف آتے ہو، شہوتاً، اپنی جو شہوت ہے، جو تمہاری جائز شہوت ہے، جس کو تمہیں چاہیے کہ تم عورتوں کے پاس جاؤ، من دون النساء، یعنی بجائے اس کے کہ عورتوں سے وہ حاصل کرو، وہ اپنی شہوت پوری کرو، تم مردوں سے کرتے ہو، مردوں سے کرتے ہو، یہ بڑی سخت فحاشی ہے. بلکہ کہا کہ ایسا کرنا جو ہے، بل انتم قوم مسرفون، تم تو ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھ گئی ہے، ہو حد سے نکل جانے والی قوم ہو. آئیے ان میں جو الفاظ اکرو ہم نے کر لیا، نا کا بھی، اتاؤ بھی کر لیا. رجفہ بیسکلی ہلنا، زمین کا ہل کر جو ہے اپنی جگہ سے، یعنی کانپنے کے انداز میں، رجفہ یرجفو، جو کانپتی ہے جب زمین تو اس کو کہتے ہیں رجف. اور یہ کئی جگہوں پہ اور آیا ہے قرآن میں، یہ اس کی کوئی نہ کوئی صیغہ آیا ہے. تو رجف، اصبحو ہو گئے وہ، اور مراد یہاں سے صبح، اصبحو یا اصبح ہو جانا، صبح کے معنی میں بھی ہے، ہونے کے معنی میں بھی. تو اس طرح کی جیسے عذاب آئے، تو جب وہ اپنے گھروں میں پائے گئے نیکسٹ ڈے،
تو کو کہا کہ جاسمین، جاسمین، جاسم سے جاسمین، اس کا معنی یہ ہوتا ہے بیسکلی اصل میں یہ پرندوں جو الٹا اپنے سینوں پہ لیٹتے ہیں ان کو بھی جاسم کہتے ہیں، تو اوندا ہو کر گرنا کو جاسم کہتے ہیں، تو وہ جاسمین یعنی کہ گرے الٹے پائے گئے اس عذاب کے بعد. اور فتولا ان سے اعراض کیا. اور کون سا لفظ ہے؟ ابلغتکم رسالہ رب النساتو بھی ہو گیا. تحبونا یہ بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے. سوری، جی جی یہ جاسمین میں الٹے کس طرح پائی گئی؟ اچھا، اس طرح ہے کہ جب صبح آ کے دیکھا ان کو، تو اب جب ایک زلزلہ آتا ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا آپ سوچیں زلزلے میں کیا ہوتا ہے. زمین ہلتی ہے، ہلنے کے بعد یو لوز یور بیلنس. تو آپ جب اپنا لوز بیلنس کریں گے، اوپر سے چیزیں گریں گی، تو آپ زمین پہ گریں گے نا، اوندے وہی گریں گے. تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نکل کے کہیں بھاگ بھی نہیں سکے، یعنی دے ور ہیلپ لیس. یعنی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں زلزلے میں نہ رکھے، جب زلزلہ آتا ہے تو آپ کے پاؤں نیچے سے جو ہے نا وہ زمین کو پکڑتی نہیں ہے، پھر آپ قدم کہیں اٹھاتے ہیں، قدم جاتا کہیں اور ہے. اینڈ یعنی اگر آپ اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکیں اور زمین ہل رہی ہو، کبھی آپ نے ویسے محسوس کیا جب زلزلہ آتا ہے اور آپ نیچے اس پہ جلدی جلدی گزر کے جائیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ سر اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اس میں یہ چیز بھی ہے کہ چونکہ ان میں بہت زیادہ تکبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک طرح سے ان کو مطلب جب وہ عذاب بھی آئے تو ایک طرح سے ہیوملیشن کا بھی ان کا ہے نا ایک یہ پہلو کہ وہ یوں گرے ہوئے تھے اوندے منہ اچھا، کے. ایکچولی ایسا بھی ہے، یو رائٹ ایبسولوٹلی، ایسا بھی ہے کہ یہ ہوا میں اڑائے گئے. صرف یہ نہیں تھا یہ اوپر اٹھے اور اس کے بعد یہ گرے نیچے. اور جگہ پہ تفصیلات آتی ہے. صرف یہ عذاب نہیں تھا ان کے اوپر، عذاب پتھروں کا عذاب بھی تھا ان کے اوپر، یعنی ملٹیپل عذاب تھے. تو یہ ایبسولوٹلی رائٹ. جی جی بتائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کشتی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اور الٹ دیا تھا، اور وہ اتنی گہرائی میں چلے گئے کہ ڈیڈ سی اس کے اوپر معلق ہو گیا. اور ابھی تک کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ سے دیکھتے ہیں تو کچھ بستیاں اندر نظر بھی آ رہی ہیں پانی کے. وہاں پہ کیفیت ہے. وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی صالح علیہ السلام کی قوم. جی سر بالکل. یہ ہم بات کر رہے ہیں دار جاسمین، یہ بات کر رہے ہیں ہم ان کی ثمود، یہ جو مدائن صالح میں ان پر بھی ملٹیپل عذاب تھا. ان پر بھی یہ بھی اگر ان کو بھی ہوا میں اڑایا گیا تھا. مجھے یاد ان پر ہوا والا عذاب بھی تھا. اس وقت میرے پاس اب ڈیٹیل نہیں ہے، ہونی چاہیے. کوئی نیکسٹ ٹائم ریسرچ کر کے بتائے کہ دے ور آلسو، ان کو جو ہے ان کی کھوپڑیاں آپس میں، کیونکہ یہ بہت بڑے تھے جیسے سسٹر فریحہ نے بتایا. تکبر یہ تھا ان کو بسا تھا جو بتایا جا رہا ہے. ان کے کہا جاتا ہے کہ دے آر ویری اسٹرانگ ان سائز، اور بڑے بڑے تھے. آلدو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ 6 فٹ تھے یا 16 فٹ تھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جی 7 دن اور 8 راتوں تک رات تھا. سر جو میں نے پڑھا ہے اس میں جو زیادہ مطلب کہ نوٹ کرنے والی بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ بات ابھی ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے، کیونکہ میرے سگنلس بہت ویک آ رہے ہیں. لیکن ان کا نا ساؤنڈ بیریئر کراس کر گیا تھا. کوئی چیخ تھی، ایسی زوردار قسم کی آواز تھی جس سے ساؤنڈ بیریئر کراس ہو گئے تھے. تو پروبیبلی مطلب زمین میں انہوں نے خود ہی ڈک کر لیے تھے اپنے منہ، اس کے کان کو ہاتھوں پکڑ کر کے. ایک سچویشن ہوئی تھی، پھر اس کے بعد زمین ہلا دی گئی تھی. 3 عذابوں کا تو ان پہ ذکر ہے کہ ایک تو یہ جو عذاب آئے تھے اوپر سے پتھراؤ ہوا تھا بارش، اور تیسرا یہ تھا آواز کا آنا. تو یہ 3 چیزیں تو میں نے پڑھی ہیں قرآن میں ہی، اور تفسیر میں بھی پڑھی ہیں. جی جی اور وہ جو 6 دن 6 راتوں کا وہ ان قوم عاد پہ آیا تھا کہ وہ ٹورنیڈو ٹائپ تھا کہ ان کو اٹھا کے پھینکتی تھی ہوا، جس سے طرف اکھڑ جاتے ہاں ہیں نا، تو وہ ٹورنیڈوز ہوتے ہیں وہ قوم عاد پہ آیا تھا. وہ یاد آ گیا اس کے اندر وہ آواز تھی. یہ آواز تھی جو وہ اس میں جو پہاڑوں میں وہ چھپ رہے تھے. تو اس ایک آواز نے ان کو پہاڑوں ان میں سے بلکہ نکال باہر کیا تھا. اس آواز نے اتنی زور سے ان پہ ایکشن کیا کہ دیکھ ہیڈ ٹو کم آؤٹ. سر آپ دیکھیں نا، مطلب اگر ایکسپیرینس ہو بہت زور کی آواز کا تو انسان اپنا سر چھپانے کی کوشش کرتا ہے کسی طرح زمین. اسی لیے اوندھے میں بھی انہوں نے پوزیشن اس طرح پازیٹیو بنایا ہو کہ وہ بچ جائے تو وہ اوندھے منہ
गिरना तो इंसान किसी भी तरह गिर सकता है ना, साइड वेज, फ्रंट वेज, बैक वेज, लेकिन ये कि ये एक वाहिद इंसान की वो है कि जिसमें वो अपने आप को बचाने के लिए मुंह अंदर छुपाने की कोशिश करता है, तो वो ज़मीन के अलावा उनको कुछ मिला नहीं होगा। देखिए ये सर देख सजदे में जाने को भी जासमीन कह सकते हैं, उसमें भी तो ऐसे आदमी आधे मुंह ही नीचे जमीन पे जाता है सजदे। असल में यहाँ जो कॉनोटेशन है ना वो है कि उसको उनकी ज़िल्लत बताई जा रही है कि वो अपने आप को इतना बड़ा समझते थे और जो ऊंधे पाए गए। अब देखें ना, जब अजाब आ गया, अब जब लोगों ने उनको देखा तो उनको क्या सबक मिला। ये जो अपने आप को इतना कुछ समझते थे, इन्होंने अपने लिए पहाड़ों में बनाई हुई थी पनाह गाहें कि हम यहाँ बच जाएंगे। एक्चुअली उनका मकसद ये था कि यहाँ पर हमें अजाब नहीं आएगा, कि कि हम आंधी के अजाब से बच जाएंगे शायद, कि जो जिस तरह के जो आया था आद पे, ये वही आद की कौम है ना ये, तो उन्होंने इसलिए वहाँ से भी उनको आवाज़ ले आई। तो दूसरी बात ये असल जो जो लेसन है वो नेक्स्ट डे जब उनको देखा गया तो उनको और इससे पहले भी बस्तियों को उल्टाने के मुतल्लिक कुरान में बताया गया कि ये भी एक अजाब का तरीका था कि उनको उल्टा दिया जाता था। किसी चीज़ का उलट जाना का मतलब यह है कि ना इनका 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 जो वक़ार था वो ख़त्म हो गया। एक शख्स का चेहरा नज़र आना और ना नज़र आने में ये एक आपको एक मिलता है, मैसेज मिल रहा है कि जो आपको इतना बड़ा अपने आप को समझते थे, नाउ दे आर जासिमीन, ये मैसेज है। तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है सजदे वाली बात यहाँ पे नहीं लगती। थैंक यू। अच्छा, अब बात करते हैं लूत अलैहिस्सलाम की कौम के मुतालिक। ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है और इसके मुतालिक सिस्टर ने फरमाया कि वो डेड सी के अंदर आज भी हकीकतन वो मौजूद है, उनकी बस्तियाँ के, और मैं विटनेस हूँ, आई बीन टू दैट प्लेस एज़ वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला तो उस समुंदर के अंदर आप जब लेटते हैं तो आप इतना वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है कि आप उसमें सिंक नहीं करते, यू जस्ट फ्लोट ऑन इट। लेकिन इतना सॉल्ट है कि ज़रा सा भी आपकी आंखों पे लग जाए तो काफ़ी तकलीफ़ दे है। तो मेरा ख्याल नेक्स्ट स्लाइड में उसके मुतल्लिक आएगा। एनी अदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑन दिस स्लाइड? आपका क्या ख्याल है, ये जो लूत अलैहिस्सलाम का अमल है, कि आजकल दुनिया में ये आम हो गया है? सर लीगलाइज कर दिया गया है और इतना प्रेशर है आजकल हमारी शायद गवर्नमेंट्स के ऊपर भी कि इसको पेश किया जाए बिल इसके बारे में और इसको लेजिटिमाइज किया जाए, और अल्लाह ताला माफ़ करे कि बस अजाब का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रिसाइसली सिस्टर, जो आपने बात की एग्जैक्टली बात यह है कि अजाब तब आता है जब आप लिमिट्स क्रॉस कर जाएं। अब लिमिट क्रॉस इस तरह हुई है कि जैसे सिस्टर ने अर्ज़ किया कि उन्होंने लिखा है कि चंद मुल्क ऐसे रह गए हैं जो इस हद तक यानी अंडर डेवलप्ड या जिनको यानी जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ये वो ममालिक हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस अमल को, उसमें पाकिस्तान एक है। सो वेस्ट का टारगेट है कि पाकिस्तान में सम हाउ इसको लीगलाइज किया जाए। और आपको हैरत होगी कि उन्होंने मुसलमानों को इस हद तक गुमराह किया है कि इस वक्त वाशिंगटन में अमेरिका में गे मसाजिद भी हैं। ना दैट माइट बी अ शॉक टू सम ऑफ यू। सर मेरे ख्याल में तो किसी भी मुस्लिम मुल्क में ये लीगलाइज तो नहीं हुआ वो। लीगलाइज एक्सेप्टेंस का प्रेशर है कि आप इसको एक्सेप्टेंस दें कि दिस इज़ अ नॉर्मल रिलेशनशिप, और इसको सपोर्ट करें और ऐसे लोगों को यहाँ पर रहने को आज़ादी दें, उनको राइट्स दें कि यू कैन हैव इवन गे मैरिजेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस्लामाबाद में अभी ये मंदिर के लिए भी जगह और पैसे एलोकेट किए गए, तो ये भी जो है ये सरासर बगावत है। इसमें सर थोड़ा सारा जो है ना पहलू ज़रा डिफरेंट है। आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट केस, लेकिन इस्लामाबाद के बाहर ऐसे गांव मौजूद हैं जहाँ पे हिंदू रहा करते थे और उनकी जगह थी मंदिर वगैरह। गोलड़ा में एक जगह है जहाँ पे मंदिर एक पुराना है, तो जहाँ पर पुराने मंदिर मौजूद हों उनको किया जा सकता है रिपेयर, या उनकी जो जगह हैं उनको दे कैन बी अलाउड, जो पुराने लोग वहाँ रहते थे या उनके उस पॉइंट ऑफ व्यू तक है। लेकिन मेरा ख्याल है एक नया
اس کو پروموٹ کرنا از ڈیفینیٹلی ناٹ الاؤڈ. لیکن ہمارا ملک اسلامی ملک کہاں سے آیا ہے؟ کس نے کہا اسلامی ملک ہے ہمارا؟ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اسلام اس کے نام سے پر اس سے پچھلی سلائڈ ذرا دکھائیے گا. ابھی جو ہم نے سلائڈ کیا اس سے پچھلی والی. اس سے پچھلی ہاں جی، اس سے پچھلی. اس سے یہ والی نا. یہ والی. اس میں ایک چیز میں نوٹ کرنا ہے. نوٹ ہوگی. مسلم کنٹری ہے ناٹ اسلامک کنٹری. او تھینک یو شہزاد بھائی. مسلم کنٹری ہے، اسلامک کنٹری نہیں ہے، ایسے. مسلمانوں کا ملک تو ہے لیکن اسلامی ملک نہیں ہے. سر یہ آپ آخر میں سمجھائیں گے ہمیں اس کا کیا مطلب ہے؟ سر یہ ایک بات جو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بلیورز ہیں ایون کیتھولکس وغیرہ کرسچینٹی اور جو مطلب جوڈائزم میں، وہ سب اس بات کے اگینسٹ ہیں.